کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فرمایا، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ میں رمضان میں تمہیں کچھ ایسی خصوصیتیں عطا کروں گا جو کسی کو نہیں دی، تمہیں تمہاری ایسی تخصیص کروں گا جو کسی کی تخصیص نہیں کی، تمہیں رمضان میں خاص طور پر انعام دوں گا جو کسی کو نہیں دیے۔ خاص لوگوں کو خاص انعام دیے جاتے ہیں، خاص جو مہمان ہوتا ہے اس کو خاص تحفے دیے جاتے ہیں، خاص جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ امت بھی خاص ہے، رمضان بھی خاص ہے، اور ان پر انعامات بھی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو چن چن کر انعام دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ رمضان المبارک میں تمہیں 5 چیزیں خصوصی طور پر دے رہا ہوں۔ کہ پہلی چیز فرمایا کہ روزہ دار روزے کی حالت میں جب اس کو بھوک اور پیاس کی شدت لگتی ہے تو اس کے معدے سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بدبو مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بدبو سے تو ہر کوئی نفرت کرتا ہے، بدبو سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد گرمی کے موسم میں تمہارے معدے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے فرمایا وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ اللہ اس بدبو کو کیوں پسند فرما رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن اس بدبو کا بدلہ اللہ خوشبو سے عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن اس کا بدلہ خوشبو سے عطا فرمائیں گے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر برپا ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت روزہ دار وہ خوشبو محسوس کر رہے ہوں گے، وہ خوشبو اس روزے کی جو بدبو ہے، روزے کی حالت میں جو بدبو نکلتی ہے، اللہ فرمایا ہے میں قبروں سے اٹھنے کے بعد اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر کے روزہ داروں کو جب سب پریشان ہوں گے یہ خوشبوئیں محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور راز فرماتے ہیں محدثین اللہ رب العالمین اس بدبو کی وجہ سے اس آدمی کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ روزہ دار گویا کہ محبوب بن جاتا ہے، اور جو کسی کا محبوب ہوتا ہے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو روزہ دار محبوب ہے اللہ کا، اس لیے تو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ خاص میرے لیے اور میں خاص ہی اس کے بدلے میں عنایت کروں گا۔ اور بعض فرماتے ہیں میں خود اس کے بدلے میں مل جاؤں گا، روزے کے بدلے میں اللہ خود مل جاتا ہے، تو محبوب حقیقی مل رہا ہے روزے کے بدلے میں۔ تو فرمایا یہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا، روزہ دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی محبوب ہو نا، اس کو تکلیف ہو، پریشانی ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو سکون عطا کروں، میں سکون کے اس کے لیے اسباب فراہم کروں۔ تو روزہ دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ خود محبت کرتے ہیں۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کرو، محبوب کی اتباع میں تم اللہ کے محب بن جاؤ گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا محب بن جاتا ہوں، تم میرے محبوب بن جاتے ہو۔ تو جب محبوب بن گئے ہو تو محبوب جب پریشان ہو تو دنیا کا ایک محب، ایک عارضی محب، ایک عارضی عاشق اپنے محبوب کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جب روزہ دار بے چین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی عنایت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عنایات برسے گی۔ تو فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ میں پہلا انعام یہ دوں گا کہ جب یہ معدے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، ان کے منہ سے بدبو نکلے گی تو میں اس کو خوشبوؤں میں بدل کر ان کو انعام دوں گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا کہ میں اس روزہ دار کی محبت عام کر دوں گا، اتنی محبت عام کروں گا کہ ساری کائنات اس کے لیے دعائیں کرے گی، سمندروں کے اندر مچھلیاں دعائیں کرے گی، دریاؤں کے اندر مچھلیاں دعائیں کرے گی۔ اس کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو اللہ کا محبوب ہے، جب اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتے ہیں جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا فلاں آدمی روزہ دار ہے وہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب بنا لے۔ جبریل فرماتے ہیں یا اللہ میں نے بھی محبت کی۔ فرمایا اب صرف تو نے محبت نہیں کرنی، میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، عین الفاظ بیان نہیں کرتا۔ فرمایا صرف تو نے محبت نہیں کرنی بلکہ عرش پر ساری مخلوق کو، اوپر والی ساری مخلوق پر اعلان کر دے کہ فلاں آدمی اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اعلان ہو جاتا ہے
اب وہ محبت اللہ سے جبریل کے ذریعے پوری آسمانی مخلوق محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جبریل اس محبت کو یہاں نہیں رکھنا، اس محبت کو زمین پر پھیلا دو۔ فرمایا وہ محبت زمین پر پھیلا دی جاتی ہے، زمین پر اعلان کر دیا جاتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کا محبوب ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، پھر خشکی کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ پھر یہ قاعدہ ہے کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، لوگ اس کو اور زیادہ محبوب بناتے جاتے ہیں، محبت عام ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اب خشکی تک نہیں، اب اس کی محبت تری میں پھیلا دو۔ محبت خشکی سے تری کی طرف منتقل ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ محبوب بناتے ہیں، اس کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ملا، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اپنی خواہشات سے روک گیا نیت کر کے، اور اللہ کی محبت مل گئی، فرشتوں کی محبت مل گئی، اور آسمانی مخلوق کی محبت مل گئی، زمین کی مخلوق کی محبت مل گئی، اور سمندروں کی مچھلیاں بھی محبت کرنے لگ جاتی ہیں، ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس امت پر خصوصی انعام کر رہے ہیں کہ وہ میرا محبوب ہے، ساری مخلوق کا بھی محبوب بنا دو۔ تو فرمایا اس کے لیے پھر دعا کرنے لگ جاتی ہے۔ جو محبوب ہو نا، جب وہ بے چین ہو تو محب اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کا محبوب بن گیا۔ اب فرمایا اس کے لیے دعائیں کرو۔ اب ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والے جانور، مچھلیاں، وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والے درندے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اور فضا کے اندر اڑنے والے پرندے وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ اتنا بڑا انعام، روزہ چھوٹا سا کام کیا ہم نے، چھوٹا سا فرض ادا کیا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، لیکن اس کے انعامات تو دیکھو۔ اگر ڈیوٹی نہ پوری کرتے تو مجرم کہتے نا، ایک سرکاری ملازم ڈیوٹی نہ پوری کرے، 1-2 مہینے آؤٹ ہو جائے تو اس کو وہاں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کے فارم پہ لال نشان لگا دو، یہ تو ہماری بات مانتا نہیں ہے، ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت عام کر دی جاتی ہے۔